شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورہ فاتحہ نے یہ عظیم الشان مضمون ہمیں سمجھایا ہے کہ تمام حمد اس ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہ مضمون کائنات میں ہر جگہ اس طرح بکھرا پڑا ہے کہ اگر انسان کو بصیرت عطا ہو تو کائنات کے ہر ذرے میں یہ مضمون بولتا سنائی دے گا اور عمل پیرا دکھائی دے گا. لیکن اس کی انتہا انسانیت کے قیام کے بعد سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی حمد اگرچہ کائنات کا ہر ذرہ کر رہا ہے، لیکن جس کامل شعور کے ساتھ، جس گہرے احساس کے ساتھ انسان کو حمد کے لیے بنایا گیا اور اس کے مطابق اسے صلاحیت عطا فرمائی گئی، اس کی کوئی مثال کائنات میں کہیں اور دکھائی نہیں دیتی. بس سب سے زیادہ انسان کو حمد باری تعالیٰ میں مصروف اور محو اور مگن رہنا چاہیے. لیکن یہ عجیب تضاد ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے کم انسان ہے جو حمد باری تعالیٰ کا شعور رکھتا ہے. ساری کائنات خاموشی کے ساتھ اس نظام کے تابع، جس نظام کے تابع اسے بنایا اور جاری کیا گیا، ہر لمحہ ہر لمحے کے ہر حصے میں خدا تعالیٰ کی حمد کر رہی ہے. اگر آپ گہری سائنسی نظر سے اس کائنات کے نظام کو دیکھیں اور اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر لحظہ حمد کا مضمون دکھائی دے گا اور حمد کی آوازیں سنائی دیں گی. کوئی ایک لمحہ بھی اس کائنات پر ایسا نہیں آتا، کوئی ایک لمحہ بھی اس کائنات کے کسی ایک ذرے پر ایسا نہیں آتا جب وہ خدا تعالیٰ کے حمد کے گیت نہ گا رہا ہو. لیکن وہ انسان جسے حمد کے لیے کامل کیا گیا، جسے اس مقام عروج تک پہنچایا گیا، جس کے ساتھ حمد کا مضمون اپنے معراج کو پہنچتا ہے، وہ اپنی بدقسمتی اور بدنصیبی سے اس مضمون سے غافل ہوا.
بس جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اس کے دو معنی بنتے ہیں. ایک یہ کہ ساری کائنات، اس کا ذرہ ذرہ خدا کی حمد میں مصروف ہے، اور اس پہلو سے وہ کائنات جو حمد باری تعالیٰ میں مصروف ہے اسے اختیار نہیں ہے، وہ حمد کے لیے پیدا کی گئی ہے، اس کی پیدائش فی ذات ہی حمد ہے. لیکن جب انسان کو اختیار دیا گیا کہ چاہے تو وہ حمد کرے چاہے تو حمد نہ کرے، اس وقت کائنات کا امتحان ہوا ہے، اور انسان کو اس امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اس وقت اگر وہ حمد کے مضمون کو سمجھے اور اس کا حق ادا کرے تو وہ انسان اس درجہ کمال کو پہنچتا ہے جس درجہ کمال کے لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلعت وجود بخشی گئی تھی. در حقیقت محمد کا معراج حمد کا معراج ہے. اس سے پہلے کبھی کسی نے حمد کے مضمون کو اس بلندی تک نہیں پہنچایا جیسا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمد کے مضمون میں ڈوب کر اسے بلندیوں کے کمال تک پہنچا دیا. آج ہم اسی کامل رسول کے غلاموں کے طور پر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اور حمد کو اس مضمون کے ساتھ ہم نے ادا کرنا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ حمد جو غیر شعوری طور پر اور شعوری طور پر ساری کائنات میں جاری ہے، شعوری طور پر انسان میں جاری ہو، اور انسانیت کی پیدائش کا مقصد نہ صرف پورا ہو بلکہ اپنے منتہا کو پہنچے اور اپنے معراج کو پہنچے. اور یہ معراج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامانہ پیروی کے بغیر ممکن نہیں ہے. بس اس پہلو سے جب ہم الحمدللہ رب العالمین کو پھر دوبارہ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک درد کا مضمون پیدا ہو جاتا ہے. ایک اور آواز دل سے اٹھتی ہے کہ وہ خدا جس کے لیے حمد واجب زیبا ہے اسی کا حق ہے. ساری کائنات اس کے حمد کے ترانے گا رہی ہے، ایک انسان بد نصیب ہے جو اس کی حمد سے محروم ہے. اور تمام عالم پر جب آپ اس پہلو سے نگاہ ڈالتے ہیں تو دل گہرے غم سے بھر جاتا ہے. جماعت احمدیہ کے قیام کا اعلیٰ اور حقیقی مقصد یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی حمد کو انسان کے نفوس میں، اس کے دلوں میں، اس کے دلوں کی دھڑکنوں میں، اس کی خون کی روش میں جاری کرے. اور ایک ایسا وقت آئے کہ کل عالم حمد باری تعالیٰ سے بھر جائے اور ہر دل خدا کی حمد کے ساتھ دھڑکنے لگے. خون کا ذرہ ذرہ جو انسان کی رگوں میں جاری ہو وہ حمد باری تعالیٰ کے ساتھ جاری ہو اور باشعور طور پر ایسا ہو. یہ وہ اعلیٰ مقصد ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا، اور اس اعلیٰ مقصد کو پورا کرنے کے لیے آج جماعت احمدیہ کو مامور فرمایا گیا ہے. بس تمام عالم کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنا اور حمد باری تعالیٰ کے سلیقے سکھانے، حمد باری تعالیٰ کے آداب سکھلانے، حمد باری تعالیٰ کا مضمون ایسے سمجھانا جیسے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھایا گیا تھا، اور پھر اس کو اپنی ذات میں جاری کرنا. یہ وہ اعلیٰ مقصد ہے جس کے لیے خدا تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو کھڑا کیا ہے. اور یہ تبھی ممکن ہوگا کہ ہم کے مضمون کو ہم اپنی ذاتوں میں جاری کریں، اور اس کے بعد ہم اس لائق ٹھہرائے جائیں گے کہ تمام بنی نوع انسان کو خدا تعالیٰ کی اعلیٰ اور عرفہ حمد کی طرف بلائیں اور حمد کے سلیقے سکھائیں. قرآن کریم کی جن آیات کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے وہ آیات خصوصیت سے میں نے اس موقع کے لیے انتخاب کی تھی، اور ان کا اس مضمون سے ایک گہرا تعلق ہے. سب سے پہلے یہ نصیحت فرمائی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کا ایسا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور اس حق کی تشریح فرما دی گئی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ مرو یہاں تک کہ تم کامل طور پر خدا تعالیٰ کے فرما بردار نہ ہو چکے ہو۔ اس مضمون کے ایک حصے پر اس سے پہلے میں اپنے امریکہ کے دورے کے دوران روشنی ڈال چکا ہوں۔ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اپنی موت کا لمحہ مقرر کرے، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی تقدیر کو تبدیل کر دے۔ پھر یہ کیسا حکم دیا گیا ہے کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں نہیں مرنا مگر اس حالت میں تم کلیتاً خدا تعالیٰ کے فرما بردار ہو چکے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے اور تقوی کی زندگی بسر کرنا شروع کر دیتا ہے تو لازماً اس کی موت اسلام پر آیا کرتی ہے۔ یہی تقوی کے مضمون کا حقیقی معنی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت خدا تعالیٰ کی طرف نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہو۔ جب ٹھوکر کھاؤ تو پہلا خیال دل میں شرمندگی کا احساس بن کے پیدا ہو، اور انسان خدا کی طرف دیکھے کہ وہ مجھے کیسے دیکھ رہا ہو۔ جیسے ایک بچہ جب ایک غلطی کرتا ہے تو بسا اوقات اپنے ماں باپ کی طرف ترچھی نظر سے دیکھتا ہے اور محسوس اور یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ اس کا کیسا اثر میرے ماں باپ پر پڑا ہے، اور پھر غلطیوں کے وقت ان سے چھپنے کی کوشش کرتا ہے۔ تقوی کا مضمون چھپنے کے ساتھ بھی گہرا تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے آدم کی کہانی میں اس مضمون کو اس خوبصورت انداز سے پیش فرمایا کہ جب آدم سے گناہ سرزد ہوا تو وہ چھپتا پھرتا تھا، وہ جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ در حقیقت وہ پہلا قدم بیان فرمایا گیا ہے جس کے نتیجے میں انسان تقوی میں ترقی کرتا ہے۔ اگر حیا اٹھ جائے تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا، اور سب سے زیادہ ضروری تقوی کی راہوں پہ قدم مارنے کے لیے حیا ہے، اور یہ حیا جب خدا کے تعلق میں بیان کی جاتی ہے تو ہر وقت انسان شرمندگی کی حالت میں زندگی بسر کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ ماں باپ کی آنکھ سے تو بچہ چھپ جاتا ہے، اپنے پیاروں کی آنکھ سے بھی نظر چرا کر ایسی غلطیاں کر جاتا ہے کہ اسے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ہم میں سے اکثر انسانوں کی زندگیاں اس طرح کٹتی ہیں کہ اگر ان کے اعمال بنی نوع انسان کے سامنے پیش کر لیے جائیں تو بہت سے انسان شرم سے غرق ہو جائیں، اور اگر خودکشی ان کے لیے جائز ہو تو وہ خودکشی کی موت کو زیادہ قبول کریں۔ ہر روز ہماری زندگی پہ ایسی حالتیں آتی ہیں کہ جب ہم انسان کے رشتے سے شرمندگی کا خوف رکھتے ہیں، شرمندہ نہیں ہوتے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک شرمندگی کا خوف ہے، اور وہ خوف ان لوگوں کو دامنگیر رہتا ہے جو کچھ حیا ضرور رکھتے ہیں لیکن انسان کے رشتے کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں کہ میرا یہ فعل اگر کل کو فلاں کی نظر میں آ جائے گا تو مجھے کیسی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ لیکن وہاں اگر کا سلسلہ جاری ہے جو لامتناہی ہے، اگر میں پکڑا جاؤں، اگر یہ ہو جائے، اگر وہ ہو جائے تو پھر میں شرمندہ ہوں گا۔ مگر وہ خدا تعالیٰ، وہ خدائے اجل، وہ خدا جس کی نظر غیب پر اس طرح محیط ہے کہ وہ غیب ہوتے ہوئے بھی اس سے کچھ بھی غیب میں نہیں۔ اس کا غیب میں ہونا ایک اور بھی مضمون رکھتا ہے کہ ہر چیز جو غیب میں کی جاتی ہے اس سے وہ باخبر ہے، کیونکہ انسان
اس کے غیب سے بھاگ نہیں سکتا، اس سے کوئی چیز غیب میں نہیں۔ اگر یہ مضمون انسان پر کھل جائے تو اس کی ساری زندگی شرمندگی میں بسر ہو۔ آدم کی کہانی روزانہ ہر انسان کی زندگی میں دہرائی جائے اور وہ ہر روز خفت محسوس کرے اور ہر روز وہ چاہے کہ کسی طرح میں خدا تعالیٰ کی نظر سے چھپ جاؤں، کیونکہ مجھ سے ایسے افعال سرزد ہو رہے ہیں اور ہو جاتے ہیں جن کے نتیجے میں مجھے اپنے خدا سے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ یہ تقویٰ کا پہلا قدم ہے جو بیان فرمایا گیا، کیونکہ آدم کی کہانی سے تقویٰ کے مضمون کا آغاز ہوتا ہے۔ آدم کی کہانی مذہب کے آغاز کی کہانی ہے۔ آدم کی کہانی خدا تعالیٰ کے ساتھ اس کی مخلوق کے باشعور تعلق کی پہلی کہانی ہے۔ بس حقہ تقاتے ہی کے مضمون کو سمجھنے کے لیے ہمیں آغاز سے سفر کرنا ہوگا اور اس پہلو سے آدم کی کہانی سے سبق لینا ہوگا۔ اور اگرچہ ہزارہ سال گزر گئے، اگرچہ آدم کو گزرے ہوئے اتنی مدت ہو گئی کہ اس عرصے میں مذہب ترقی کرتا ہوا اپنے درجہ کمال کو پہنچ گیا، مگر ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جنہیں پھر بھی 6000 سال پہلے سے اپنے سفر کو شروع کرنا ہوگا اور آدم سے سیکھنا ہوگا کہ حیا کیا ہوتی ہے۔ نہ چھپ سکنے کے باوجود چھپنے کا احساس تقویٰ کا پہلا قدم ہے۔ بس وہ لوگ جو خدا کے وجود کو حاضر ناظر جانتے ہیں، ان کی زندگیاں خواہ وہ کتنے ہی بزرگ کیوں نہ ہوں، ہمیشہ ندامت میں صرف ہوتی ہیں، ہمیشہ حیا سے کٹتی ہیں اور وہ خود اپنی ذات میں حیا سے کٹتے چلے جاتے ہیں۔ دنیا انہیں نیک دیکھتی ہے، دنیا ان کے تن بدن کو ڈھانپا ہوا دیکھتی ہے، لیکن خدا کے سامنے وہ ننگے ہیں اور کسی لباس سے ان کا تن چھپ نہیں سکتا۔ لیکن ایک لباس ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کی کمزوریوں کو ڈھانپتا چلا جاتا ہے اور وہ لباس تقویٰ ہے۔ لباس تقویٰ قرآن کریم کا محاورہ ہے، فرمایا لباس التقویٰ ذالک خیر، تقویٰ کا لباس اختیار کرو۔ تقویٰ کے لباس میں یہ خوبی ہے کہ اگر انسان سے غلطیاں سرزد بھی ہوں اور وہ متقی ہو تو خدا کا بھی ایک انداز صرف نظر کا انداز ہے، وہ بھی اپنے بندوں سے کی پردہ پوشی فرماتا ہے اور خود اغماس فرماتا ہے، لیکن شرط تقویٰ ہے، شرط حیا ہے۔ بعض دفعہ چھوٹے بچے بھی حیا سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس حالت میں جب ان کے ماں باپ ان کو دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ ہمیشہ سے ان کو دیکھتے چلے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی حیا کی وجہ سے ان کی حیا کا ادب کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تو نہیں تمہیں دیکھا، کچھ نہیں ہوا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے میری ایک بیٹی کی بیٹی چھوٹی سی عمر کی ہے، وہ کپڑے بدل رہی تھی تو اس کے ابا اندر آ گئے، تو اس نے اپنی امی سے کہا دیکھیں ابا میں کیا کیا ہے، مجھے اس حالت میں دیکھ لیا کہ ابھی میں نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، اور اس کے ابا نے یہ رنگ اختیار کیا گویا اس کو دیکھا ہی نہیں۔ تو دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھنے کی صفت بھی ایک حیا ہے، اور یہ حیا اپنے درجہ کمال میں خدا تعالیٰ کی ذات میں پائی جاتی ہے۔ وہ اپنے ان بندوں کو تقویٰ کا لباس پہناتا ہے، جس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ان کو خدا کو دکھائی نہیں دیتے جو متقی ہو جائیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ ان کی شرموں کی حیا رکھنے لگ جاتا ہے، اور اسی کا نام ستاری ہے۔ جس کی گناہوں، جس کی کمزوریوں کی حیا خدا رکھتا ہے، کوئی نہیں جو اس کے پردے چاک کر سکے۔ اور مومن ان معنوں میں لباس التقویٰ میں خیر اور امن کی زندگی بسر کرتا ہے۔ بس سب سے پہلی چیز جو حمد باری تعالیٰ کے سفر میں آپ کو اختیار کرنی ہوگی وہ خدا کے حضور حیا کو اختیار کرنا ہے۔ حیا کا احساس پیدا کریں، روزمرہ کی زندگی میں حیادار بنیں، لیکن بندوں کے رشتے سے نہیں، خدا کے رشتے سے۔ قرآن کریم ایک جگہ بڑی انسان پر حسرت کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ دیکھو انسان سے ڈرتے ہیں
کہ انسان کے سامنے میری بدی نہ آ جائے، لیکن خدا سے نہیں ڈرتے۔ یہاں تقویٰ کے مضمون کو کھول کر بیان فرمایا گیا، اور یہ حالت ایسی نہیں جو ایک دن میں درست کی جا سکے، ساری زندگی کی محنت درکار ہے، لیکن آپ کو اس سفر پر روانہ ہونا ہوگا، اس طرف اور قدم اٹھانے ہوں گے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو لا تموتن الا وانتم مسلمون کی پناہ میں آ جائیں گے، کیونکہ ہر وہ قدم جو حیا کے ساتھ شرماتا ہوا خدا کی راہ میں اٹھتا ہے وہ تسلیم اور رضا کا قدم ہے۔ ہر وہ قدم خدا کے قریب تر کرتا چلا جاتا ہے، ہر وہ قدم اطاعت کے لیے آپ کو مزید آمادہ کرتا چلا جاتا ہے، اور اسی سے انسان اطاعت کا جذبہ پاتا ہے، اطاعت کی طاقت اسے نصیب ہوتی ہے۔ بس مسلمون کا یہ مطلب نہیں کہ تم خدا تعالیٰ کی اطاعت کا حق ادا کر دو ان معنوں میں کہ تم نے اپنی اطاعت کو کمال تک پہنچا دیا۔ الا وانتم مسلمون کا مضمون تقویٰ سے شروع ہوا، اور تقویٰ کا آغاز آدم کی حیا سے ہوتا ہے۔ بس ہر وہ حیادار جو خدا سے شرماتا ہوا، لجاتا ہوا، خدا کی راہوں میں جھجکتا ہوا انکسار سے قدم اٹھاتا ہے اور حسرت سے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتا ہے کہ اے خدا، اب بھی میں ننگا ہو گیا، اور اب بھی میں ننگا ہو گیا، اب بھی میرے بدن سے کپڑے اٹھ گئے، میں تیری نظر کے سامنے میری حیا کی لاج رکھ۔ ایسے خدا کو انسان لباس تقویٰ سے زینت بخشتا ہے، اور جب اس سے خدا جب انصراف فرماتا ہے تو اس کے گناہ مٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وہ مضمون ہے جس کو آپ کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہ مضمون گناہوں پر جرأت دلانے والا مضمون نہیں، بلکہ گناہوں سے پاک ہونے کا راز اس میں سمجھایا گیا ہے۔ جب خدا صرف نظر فرماتا ہے تو گناہ کے داغ مٹنے شروع ہو جاتے ہیں، اور انسان کو نئی طاقت نصیب ہوتی ہے گناہ کے مقابلے کی، اور اس طرح لباس التقویٰ میں اس کا اندرونی بدن نئی صحت پانے لگتا ہے، نیا حسن اختیار کرنے لگتا ہے۔ اس کے داغ دھلتے رہتے ہیں، ان کی جگہ خوبصورت رنگ ان داغوں کے اوپر کو ڈھانپ لیتے ہیں، کیونکہ جس کو خدا لباس پہناتا ہے اس لباس کو محض اس رنگ میں نہیں پہناتا کہ ایک منافق وجود ظہور میں آئے۔ خدا تعالیٰ کا لباس پہنانا بالکل ایک اور مضمون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا ڈھانپ دیتا ہے تو پھر اس کی اندرونی حالتوں کو درست کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہی اندرونی حالتیں ہیں جو ترقی کرتے ہوئے خود ایک لباس بن جاتی ہیں۔ پھر انسان ایک نئے لباس میں ظاہر ہوتا ہے، پھر اسے ایک نئی خلقت عطا کی جاتی ہے، خلق آخر اسے نصیب ہوتی ہے۔ وہ لباس جو اوپر کا لباس تھا، جس طرح سام کی کینچلیاں اترتی رہتی ہیں، اس طرح گناہ کے سام کی کینچلی اتر جاتی ہے، اور تازہ وجود ایک نیا لباس اس کو اپنے اندر کے وجود سے عطا ہوتا ہے، جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ لیکن گناہوں سے کامل طور پر پاک ہونا انسان کے بس میں نہیں، اس لیے پھر وہ ظاہری لباس بھی داغدار ہوتا رہتا ہے، پھر اس سے حیا پیدا ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے ایک اور لباس تقویٰ عطا کرتا ہے۔ یہ جاری و ساری مضمون ہے جس کے نتیجے میں جب آپ باشعور طور پر اس راہ پر قدم بڑھائیں، آپ کا دل حمد و ثنا سے بھرتا چلا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص دنیا میں آپ سے ایسا سلوک کرے، آپ کے بار بار گناہوں سے صرف نظر کرے، آپ کو ڈھانپے، آپ کو غیروں کی ظالمانہ نظروں سے بچائے، اور پھر آپ کی اصلاح کرتا چلا جائے اور بہتر سے بہتر صورت عطا کرتا چلا جائے، تب سچی حمد اس کے لیے پیدا ہوتی ہے، اور یہی ربوبیت ہے۔ بس جب ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تو سچی ربوبیت کی تعریف کی آواز اس وقت اٹھتی ہے جب انسان اپنی ذات میں ربوبیت کو جلوہ کر دیکھتا ہے۔ تب وہ ساری کائنات پر نظر ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سارے عالم سے خدا کا یہی سلوک ہے۔ تمام کائنات ادنا حالتوں سے اعلیٰ کی طرف ترقی کرتی چلی جاتی ہے، اور جب اپنی ذات میں اس مضمون کو جاری دیکھتا ہے تو اس کی رگ رگ میں حمد پھڑکنے لگتی ہے،
اس کے خون کی رگوں میں ہم دوڑنے لگتی، اس کے دل میں ہم دھڑکنے لگتی، اور بے اختیار اس کے دل سے ایک اور نعرہ ہم کا بلند ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ دیکھو خدا کیسی حمد والا ہے، اس نے تمام عالم کو ترقی دی اور ادنی حالتوں سے اعلیٰ کی طرف اس کو ترقی دیتا چلا جا رہا ہے، اور مجھے بھی اس نے ادنی اور ذلیل حالتوں میں پکڑا اور ان ذلیل حالتوں سے بڑھاتے ہوئے ایک خوبصورت اور حسین انسان بناتا چلا گیا۔ بس ان معنوں میں جب آپ حمد کے مضمون پر غور کرتے ہیں تو آپ کو ایک اور پیغام بھی ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس خدا نے تمہیں اچھا بنایا، جس نے تمہاری کمزوریوں کو دور فرمایا، جس نے تم سے صرف نظر کی، جس نے تمہیں توفیق بخشی کہ اس کی راہ میں آگے بڑھو اور اس کے فضل اور فیض کے ساتھ اپنے گناہوں کو کم کرتے چلے جاؤ اور اس کی اطاعت میں آگے بڑھتے چلے جاؤ، وہ شخص اپنے ماحول کے لیے، دوسرے بنی نوع انسان کے لیے، کل عالم کے لیے ایک رب بن کر اٹھنا شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ ربوبیت ہے جس کے ذریعے سارے عالم کو ہم سے بھرا جائے گا۔ یہ ربوبیت ان انسانوں کے وجود میں ظاہر ہوتی ہے جو ربوبیت کا فیض پانے والے ہوتے ہیں۔ بس جب تک آپ اپنی ذات میں خدا کے فیض اور اس کے فضل کے ساتھ چھوٹے چھوٹے رب نہ بن جائیں، ان معنوں میں رب نہ بن جائیں کہ جس کے نتیجے میں آپ کے وجود سے ادنی حالتیں اعلیٰ حالتوں میں تبدیل نہ ہونے لگ جائیں، جب تک ایسا نہ ہو اس وقت تک آپ کو خود یقین نہیں ہو سکتا کہ آپ واقعی رب سے فیض پانے والے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فیض پا لیا، وہ سمجھتے ہیں گناہوں کی بخشش ہی کافی ہے اور خدا نے ہمارے پردے ڈھانپ دیے، اس سے ثابت ہوا کہ خدا ہم سے راضی ہو گیا اور ہمارا سفر ختم ہوا۔ یہ درست نہیں ہے۔ رب العالمین کہا گیا ہے تو تمام جہانوں کا رب ہے، جو اس کا ہو جائے، جو اس سے فیض پائے، اسے اپنے رب کی طرح لازماً بننا پڑے۔ اس کا فیض تمام جہانوں پر عام ہونا چاہیے اور عام ہوتے ہوئے اسے زندگی کے ہر جز پر حاوی ہو جانا چاہیے۔ یہ وہ مضمون ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں رحمت للعالمین کے طور پر دنیا کے سامنے پیش فرمایا گیا ہے۔ آپ کو رب العالمین نہیں کہا گیا کیونکہ اس سے غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، مگر رحمت للعالمین کا مضمون ربوبیت کی ایک اور شان ہے۔ بندوں کے تعلق میں جب انسان اپنے رب کے پیچھے چلتے ہوئے ربوبیت کی صفات اختیار کرتا ہے تو اسے رحمت کہا جاتا ہے، اور رحمت کا مطلب ہے اس کا فیض دوسروں تک ضرور پہنچے گا۔ بس جب تک آپ کا فیض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں تمام بنی نوع انسان پر ممتد نہ ہو جائے، جب تک آپ کا فیض کل عالم کو نہ ڈھانپ لے، نہ حقیقت میں آپ حمد کا مضمون سمجھنے والے ہیں، نہ حقیقت میں آپ تمام بنی نوع انسان کو اور کل عالم کو اللہ کی حمد کے لیے تیار کرنے والے کہلا سکتے ہیں۔ اس مضمون کی وسعتوں میں جانے کا تو وقت نہیں ہے، یہ ایک افتتاحی تقریر ہے، مگر آج کی آیات کا انتخاب میں نے اسی خاطر کیا تھا اس مضمون پر کچھ نہ کچھ روشنی ضرور ڈالوں۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ ہر شخص کا حق تقاتہ ہی الگ الگ معنی رکھتا ہے۔ ایک ادنا آدمی جو صرف حیا کا مقام اختیار کرتا ہے، اس کا حق تقاتہ ہی یہ معنی رکھتا ہے کہ اس نے خدا کے تقوی اختیار کرنے کی طرف سفر شروع کر دیا ہے، وہ حیادار ہو گیا ہے، اور جب وہ آگے بڑھتا ہے تو یہ مضمون ساتھ ساتھ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور حق بڑھنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ حق اتنے وسیع ہوتے چلے جاتے ہیں کہ انسان خوف کھاتا ہے۔ پہلے ان حقوں سے واقف نہیں، پھر وہ حقوں سے واقف بنتا چلا جاتا ہے، اس کے سارے تعلقات پر یہ مضمون چھا جاتا ہے۔
بیوی سے تعلقات کے وقت بھی حتی تقاتے ہی کی آواز اٹھنے لگتی ہے، بچوں سے تعلقات کے وقت بھی حتی تقاتے ہی کی آواز اٹھنے لگتی ہے، ہمسایوں سے تعلقات کے وقت بھی حتی تقاتے ہی کی آواز اٹھنے لگتی ہے، مالک سے تعلقات کے وقت بھی، اور ان سے تعلقات کے وقت بھی جن کو آپ کے ہاتھوں کے تابع کیا گیا، اور یہ مضمون ایک لامتناہی مضمون بن جاتا ہے، اور اسی پہلو سے سارے عالمین پر چھا جاتا ہے، کیونکہ انسان کے کل عالم سے تعلقات ہیں۔ بس انسان کا شعور بیدار ہوتا ہے، اور اس شعور کی وسعت کے ساتھ رب العالمین کا مضمون اس کے ساتھ ساتھ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ تو مضمون تو ہمیشہ سے پھیلا ہوا ہے، لیکن انسان اس سے واقف نہیں ہے۔ پہلا قدم واقفیت کا قدم ہے، اور یہ قدم جیسا کہ میں نے بیان کیا حیا سے اٹھتا ہے۔ اس کے بعد جس حالت میں بھی موت آئے وہ مسلم کی حالت ہے۔ بس یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی چیز کا پابند کر دیا جس کا اختیار نہیں دیا گیا۔ یہ تو نعوذ باللہ من ذالک ایک ظالم خدا ہے اگر وہ ہمیں یہ کہے کہ مرو نہیں جب تک تم مسلم نہ ہو جاؤ، اور ہمیں موت کا اختیار نہ دے، اور جب چاہے بلا دے، بیشتر اس سے کہ ہم مسلم ہو چکے ہوں۔ اس میں یہ عظیم خوشخبری عطا کی گئی ہے کہ اگر تم خدا کے لیے تقوی اختیار کرو گے اور اس کی راہ میں آگے بڑھنے کی خلوص کوشش شروع کر دو گے، تو چونکہ موت کا اختیار خدا کے ہاتھ پہ ہے، خدا تعالیٰ ایسا کرے گا کہ تم نہیں مرو گے جب تک تم اس کے حضور مسلم نہ بن چکے ہو۔ یہ وہ عظیم الشان وعدہ ہے جو ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ جو اختیار ہمارا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، جو اختیار خدا کا ہے اور اس کو ہر اختیار ہے، لیکن اس مضمون میں اس کا اختیار یہ ہے کہ آپ کو اس وقت واپس بلائے جب آپ مسلم ہو چکے ہوں۔ بس جو سفر آپ نے خدا کی راہ میں حیا سے شروع کیا، وہ سفر بڑھتے بڑھتے اور مضامین کا سفر بن گیا، آپ کا حقوق کا سفر بن گیا۔ ہر لمحہ آپ کی زندگی کا ہر عمل خدا کی نظر کے سامنے آ گیا، آپ کو چھپنے کی کوئی جگہ باقی نہ رہی۔ آپ خدا سے دعائیں کرتے ہوئے آگے بڑھے کہ اے خدا، میں تو ننگا ہوتا چلا جا رہا ہوں، میرے بدن کو یہاں سے بھی ڈھانپ اور وہاں سے بھی ڈھانپ اور وہاں سے بھی ڈھانپ اور وہاں سے بھی ڈھانپ، یہاں تک کہ مجھے پورا لباس تقویٰ نصیب ہو جائے۔ ایسی حالت میں جب بھی اس پر موت آئے، وہ موت خدا کے نزدیک اسلام پر موت ہوگی، اور خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کو ضرور توفیق عطا فرماتا ہے کہ اس سفر کو مکمل کر لیں، اور جن کا سفر مکمل نہ ہو، جہاں سے بھی وہ کاٹا جائے، خدا کی رحمت اسے مکمل سفر قرار دیتی، کیونکہ وہ مالک یوم الدین ہے، صرف رب العالمین نہیں ہے، بلکہ اس مضمون کو وہاں پہنچایا گیا جس کے بعد ہر سوال حل ہو جاتا ہے۔ فرمایا تم ربوبیت کا سفر اختیار کرو، لوگوں کے لیے رب بننے کی یعنی رحمت بننے کی کوشش کرو، پھر سب معاملہ خدا کے سپرد کر دو۔ اور یہاں مسلمون کا یہ معنی بن جاتا ہے کہ جب تک تم اپنے حالات، اپنے وجود کو خدا کے سپرد نہ کر دو، اپنے غموں اور اپنے فکروں کو بھی خدا کے سپرد کر دو، اپنی تمناؤں اور خوشیوں کو بھی خدا کے سپرد کر دو، اپنی آرزوؤں اور اپنے مقصود کو خدا کے سپرد کر دو، یہ کہتے ہوئے قدم بڑھاؤ کہ اے خدا، موت کا تو ہمیں کوئی اختیار نہیں، نہ زندگی پر اختیار، نہ موت پر اختیار، لیکن جتنا اختیار تو نے ہمیں دیا، اس اختیار کے تابع ہم تیری طرف آگے بڑھنے لگے۔ یہ وہ راہ ہے جو لامتناہی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی طاقت سے مسلم حالت میں مر جائے؟ کیونکہ لامتناہی راہیں وہ ہیں جو لامتناہی وجود کی طرف چلتی ہیں۔ بس کسی انسان کے اختیاری میں نہیں ہے، صرف موت و حیات کا مضمون نہیں ہے، بلکہ کسی انسان کو اپنی زندگی میں نصیب ہو، تب بھی وہ اپنے طور پر مسلم ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو حق تقاتے ہی کا مضمون یہاں یہ مطلب ان معنوں میں ظاہر ہوگا کہ تم اپنی سی کوشش ضرور کرو، اور تمہارا حق ادا کرنا تمہاری کمزوریوں کے تعلق میں ہے۔
اگر تمہیں حق ادا کرنے کی توفیق ہی خدا نے نہیں دی تو ان معنوں میں تم حق ادا نہیں کر سکتے، ان معنوں میں تم مکلف نہیں بنائے گئے۔ تمہیں جن باتوں کا مکلف کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی سی توفیق کے مطابق تقویٰ کا حق ادا کرنے کی کوشش شروع کر دو۔ چنانچہ جب یہ سفر انسان شروع کرتا ہے تو صاحب تجربہ ہر انسان جانتا ہے کہ قدم آگے بڑھانے کے بعد نئی ذمہ داریاں ظاہر ہونے لگتی ہیں، اس کے تعلقات کے دائرے وسیع ہونے لگتے ہیں، اس کی ذمہ داریاں وسیع ہونے لگتی ہیں اور حق ادا کرنے کی توفیق بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہ باتیں جو آپ کی نظر سے غائب تھیں، جن کو آپ حق سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ حق کے طور پر سامنے اٹھتی ہیں اور تقاضے کرنے لگتی ہیں، اور آپ خدا سے دعائیں مانگتے ہوئے اور شرماتے ہوئے ان تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جس حالت میں بھی موت آئے گی وہ انسانی نقطۂ نظر سے دیکھیں، انسانی زاویے سے دیکھیں تو وہ بظاہر ایک نامکمل موت ہوگی، کیونکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا خدا تعالیٰ کی سفر تو کی جانب سفر تو ایک لامترائی سفر ہے۔ پھر کیسے مسلم کہلائیں گے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تسلی دینے کی خاطر مالک یوم الدین کا مضمون بیان فرمایا کہ دیکھو جزا سزا کے دن کا مالک خدا ہے۔ جس حالت میں تم جان دو گے وہ تمہارا یوم جزا بن جائے گا، اور چونکہ مالک خدا ہے اس لیے مالک کا حساب نہیں لیا جاتا، تمہارا حساب لیا جاتا ہے۔ مالک چاہے تو جو چاہے عطا کر، بس مالک سے تعلق جوڑو اور مالک سمجھتے ہوئے اس کی راہ میں آگے قدم بڑھاؤ، تب تمہیں ملکیت کی صفات عطا کی جائیں گی۔ یہ وہ مضمون ہے جس کی طرف حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور قرآن کریم اور سورہ فاتحہ کو سمجھنے کے لیے یہ مضمون چابی کا حکم رکھتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس سلسلے میں ایک بہت ہی عظیم الشان مرکزی بات یہ بیان فرمائی کہ جتنے بھی نبی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے گزرے ہیں ان میں سے کوئی بھی خدا تعالیٰ کی ملکیت میں اس طرح حصے دار نہیں بن سکا جس طرح سورہ فاتحہ نے خدا تعالیٰ کو رب العالمین کے طور پر پیش کیا ہے۔ ان کا ملکیت سے حصے دار ہونا یا وقتی تھا یا قومی تھا یا محدود جغرافیائی حدود سے تعلق رکھتا تھا، لیکن ان محدود دائروں میں بنائے گئے جن محدود دائروں کی طرف ان کو مبعوث فرمایا گیا۔ فرمایا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب رحمت للعالمین قرار دیا گیا تو ملوکیت کو بھی وسعت عطا کر دی گئی اور ملکیت کو بھی وسعت عطا کر دی گئی، اور اس کے ساتھ خدا تعالیٰ نے آپ کو رب العالمین کے معنوں میں مالک یوم الدین بھی بنا دیا۔ آپ نے فرمایا یہ وہ معنی ہے جس کی روح سے ہم یقین رکھتے ہیں کہ بالآخر بنی نوع انسان کا ایک ہی مذہب ہوگا، اور وہ وہی مذہب ہوگا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب صافی پر اتارا گیا۔ ایک آپ ہی ہیں جنہیں رحمت للعالمین قرار دیا گیا، ایک آپ ہی ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے اپنے عالمین کے تعلق سے ملکیت کی صفات عطا کی۔ اب کیسے ملک کہلائیں گے، کیسے مالک بنیں گے جب تک ساری بنی نوع انسان آپ کے ایک جھنڈے کے تابع اکٹھے نہیں ہو جاتے اور اس بنی نوع انسان کو امت واحدہ میں تبدیل نہیں کیا جاتا۔ اے جماعت احمدیہ، آپ کو اس غرض سے مبعوث کیا گیا ہے، آپ کو اس لیے کھڑا کیا گیا ہے کہ تمام بنی نوع انسان کو امت واحدہ میں تبدیل کر دیں، اور امت واحدہ میں تبدیل کرنے کے لیے آپ کے اندر اپنی اندرونی تبدیلیاں ضروری ہیں، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے اس کا حمد سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر ہر احمدی حمد کے مضمون کو سمجھے اور حمد باری تعالیٰ میں مصروف ہو جائے، زبان سے نہیں بلکہ اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے، اپنی جہتوں کے ذریعے، اور جہت کا مضمون اس میں بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ اب خدا کی حمد بیان کرتے ہوئے اگر غیر اللہ کی طرف جہت اختیار کر لیں، اپنا منہ غیر اللہ کی طرف موڑے رکھیں،
اور حمد خدا تعالیٰ کی بیان کر رہے ہوں تو کبھی بھی نہ آپ کی حمد قبول ہوگی نہ حمد کا مضمون آپ کی ذات میں جاری ہوگا۔ جہتوں کی درستی بہت ضروری ہے، بس خدا کی سمت اپنا چہرہ کر دیں اور ہمیشہ خدا کے چہرے کی طرف اپنا رخ رکھیں۔ جب اس طرح آپ سفر اختیار کریں گے تو پھر آپ کو حمد کا مضمون سمجھایا جائے گا، حمد کا مضمون آپ کے وجود میں جاری کیا جائے گا، تب آپ بنی نوع انسان کو حمد سکھانے کے قابل بنائے جائیں گے کہ آپ الحمدللہ رب العالمین کے مضمون کو اس نقطۂ معراج تک پہنچا دیں جس نقطۂ معراج تک پہنچانے کے لیے بنی نوع انسان کو پیدا کیا گیا۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان معنوں میں آخری نبی ہیں، اور اے آخرین کی جماعت، ان معنوں میں تم آخری جماعت ہو جن کے سپرد یہ عظیم کام سونپا گیا ہے۔ اس لیے کو قرآن کریم کی روشنی میں سمجھتے ہوئے، بڑی گہرائی سے اس کا مطالعہ کرتے ہوئے، اس مضمون کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اگر آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ صحرا آپ کے سر پہ لٹکائے گا، یہ صحرا آپ کو عطا فرمائے گا، لیکن یہ صحرا آپ کا نہیں ہوگا۔ اس صحرے کا تعلق صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ آپ کے قدموں کے طفیل آپ کے سروں کو زینت بخشی جائے گی، اور آپ کی حمد کے ذریعے وہ حمد جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا تعالیٰ کی ویسی حمد کے ذریعے آپ کو محمود بنایا جائے گا اور آپ کو مقام محمودیت عطا کیا جائے گا۔ اس پہلو سے ہمیں ابھی دنیا میں بہت سے کام کرنے ہیں، مگر ایک ایک قطرے کو درستی ضروری ہے، ایک ایک قطرے کا مزاج درست کرنا ضروری ہے۔ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کے تصور سے دل ہول کھانے لگتا ہے، دل ڈوبنے لگتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کا حق ادا کریں۔ جب انسان اس پہلو سے اپنی ذمہ داریوں کو سوچتا ہے اس کا سارا وجود درد اٹھتا ہے، اور حق تقاتے ہی کا ایک اور مضمون اس کے لیے ظاہر ہوتا ہے، صرف اپنے وجود کو نہیں بچانا بلکہ غیروں کو بھی بچانا ہے، صرف اپنے دائرہ اختیار میں خدا کی بادشاہت کو قائم نہیں کرنا بلکہ اس سے باہر کے دائروں میں بھی خدا کی بادشاہت کے دائرے کو بڑھاتے چلے جا رہا ہے، یہاں تک کہ تمام عالم خدا تعالیٰ کی بادشاہت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مضمون ہے جسے حضرت عیسیٰ نے اپنے رنگ میں بیان فرمایا، لیکن اس مضمون کو قرآن کریم نے کامل فرما دیا اور سورہ فاتحہ نے اس کو اپنی پوری شان کے ساتھ ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے۔ بس الحمدللہ رب العالمین کہتے ہوئے جب آپ اس مضمون میں ڈوبیں گے تو کتنے کتنے نئے عالم آپ کے سامنے ابھرتے چلے جائیں گے، اور جتنے عالم آپ کے سامنے ابھریں گے اتنا آپ کے شعور کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا، اسی عالم سے نئے عالم پیدا ہوں گے، یہاں تک کہ آپ عالمین کا وہ تصور اگر پا نہیں سکتے تو اس تصور کی طرف ہمیشہ بڑھتے رہیں گے جس تصور کے تابع حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیا گیا، اور جس تصور کے تابع الحمدللہ رب العالمین نے ہمیں خدا کی عالمی ربوبیت کا پیغام دیا ہے۔ اس ضمن میں خدا تعالیٰ نے جو آسان رستے ہمارے لیے تجویز فرمائے ہیں ان رستوں کا اس آیت کریمہ میں ذکر، ان آیات کریمہ میں ذکر ہے جن کی تلاوت کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہ فرماتا ہے کہ یہ کام انفرادی طور پر کرنے والا نہیں کیونکہ اجتماعیت کا مضمون ہے، اس میں بحثیت جماعت تم کو ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا، ایک فرد واحد کا کام نہیں ہے کہ وہ تقویٰ کے حق ادا کر سکے، یہ وسیع جماعتی کام ہے۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اگر تم نے تفرقہ اختیار کیا تو تمہارا انفرادی تقویٰ کسی کام کا نہیں رہے گا، اور وہ تقویٰ ہوگا نہیں۔ اس حالت میں اگر تم مرو گے تو جان لو کہ تم مسلم ہونے کی حالت میں نہیں مر رہے، کیونکہ تقویٰ کا حق ادا کرنے والے نہیں ہوگے،
تقویٰ کی تعریف کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو اجتماعی طور پر تھام لو، انفرادی طور پر نہیں۔ بس وہ مسلمان جو آج احمدیوں سے سوال کرتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے مسلمان ہیں، ہم نیک بھی ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں، ہم ظاہری طور پر وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم بدیوں سے پاک ہیں، اچھے مسلمان ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے جماعت احمدیہ کی؟ کیا ضرورت ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تسلیم کرنے کی؟ اس کا جواب قرآن کریم نے دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ کیا واقعی اجتماعی طور پر تم نے خدا کی رسی پر ہاتھ ڈالا ہوا ہے؟ کیا تمہیں اجتماعیت نصیب ہو گئی؟ کیا تم ایک ہاتھ پر اکٹھے ہو چکے ہو؟ اگر نہیں تو پھر تفرقے کی حالت میں مرنا تقویٰ کی حالت میں مرنا نہیں ہے، یہ نہ تقویٰ ہے نہ اسلام ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کی بہت سی تفسیریں ہیں، لیکن ایک تفسیر یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو رسی اتاری گئی، آپ اس رسی کا مظہر بن گئے۔ بس محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا حبل اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے، اور چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں قیام عارضی تھا، اور پھر آپ کو لازماً آخر رفیق اعلیٰ میں لوٹ جانا تھا، اس لیے بعد میں اس رسی کا کیا بنے گا؟ اس کے لیے خلافت کو جاری فرمایا گیا، اس کے لیے خلافت کو جاری فرمایا گیا، اس کے بعد اس کے لیے مجددیت کو جاری فرمایا گیا۔ لیکن مجددیت خلافت کا تیمم تو تھی، خلافت نہیں تھی، یعنی اپنی اعلیٰ شان میں خلافت نہیں تھی۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی کہ جب مسیح موعود نازل ہوگا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر خلافت کو منہاج النبوہ کے طریق پر دوبارہ جاری کر دیا جائے۔ آج آپ ہیں جنہوں نے خلافت کی رسی پر ہاتھ ڈال کر محمد مصطفیٰ کی رسی پر ہاتھ ڈال دیا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، انفرادی طور پر تمہارا خلافت سے وابستہ ہونا کافی نہیں ہے، یعنی خلافت محمد رسول اللہ کی خلافت مراد ہے۔ اجتماعی طور پر تمہارا اس رسی پر ہاتھ ڈالنا اور مضبوطی سے تھامے رہنا ضروری ہے۔ وَاعْتَصِمُوا کا مطلب ہے مضبوط ہاتھ ڈالو، ہاتھ کاٹا جائے مگر چھٹ نہ سکے، کوئی ابتلا تمہاری راہ میں ایسا حائل نہ ہو جو تمہیں خلافت سے الگ کر دے، اور یہ نہ سمجھو کہ خلیفہ وقت سے تمہارا ذاتی تعلق کافی ہوگا۔ یہ نہ سمجھو کہ انفرادی طور پر تمہارا تعلق قائم ہوگا۔ خلافت ایک نظام ہے جو تمام بنی نوع انسان کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنے کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ یہ وہ رسی ہے جس پر سب کا ہاتھ اجتماعی طور پر پڑنا ضروری ہے۔ بس وہ لوگ جو بعض دفعہ 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کی سوچتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا خلیفہ وقت سے تو بہت محبت کا تعلق ہے، مگر ہم امیر کی بات نہیں مان سکتے، ہم اپنے حلقے کے صدر کی بات نہیں مان سکتے، ہم قائد کی بات نہیں مان سکتے، ہم زعیم کی بات نہیں مان سکتے، ہم تو خلیفہ وقت کے عاشق ہیں، اس کی ہر مضمون میں اس کی اطاعت کریں گے۔ لیکن یہ لوگ کون ہیں جو بیچ میں دخل دینے والے ہیں؟ نظام جماعت کیا چیز ہے ان کو سمجھایا گیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اگر اکٹھے ہوتے ہوئے تمہارا خلافت سے تعلق نہ ہوا تو انفرادی تعلق کے خدا کے حضور کوئی بھی معنی نہیں۔ جب تم نے انفرادی تعلق کی بات سوچی تو تم کاٹے جا چکے ہو، تمہیں لازماً اکٹھے رہ کر اجتماعی طور پر خلافت سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا۔ یہی وہ راز ہے جو تمہاری زندگی کا راز ہے۔ فرمایا اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ تم اکٹھے کیے جاؤ گے، ظاہری طور پر نہیں بلکہ تمہارے دل اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور ظاہری اجتماع کوئی بھی حقیقت نہیں رکھتا۔ دیکھو بنی نوع انسان کا
سب سے بڑا اجتماعی ادارہ UNO ہے، یونائٹڈ نیشن، لیکن دیکھو کیسے ان یونائٹڈ ہے، ڈس یونائٹڈ ہے۔ ہر قوم حقیقت میں اپنی 1.5 میل کی الگ مسجد بنائے ہوئے ہے، اور ہر قوم کی خواہش ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے ایسے تعلق جوڑیں کہ اس کے نتیجے میں اجتماعیت پیدا نہ ہو، بلکہ بعض گروہوں کے خلاف مضبوط گروہ نمودار ہو، اور ان گروہوں کے اندر پھر انفرادی رستہ کشی کا مضمون ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ بظاہر امریکہ کے تابع یورپ بھی ہے اور بعض بڑی بڑی دوسری مملکتیں بھی آ چکی ہیں، مگر یورپ کے اندر پھر انفرادیت ہے، اور ہر روز آپ ایسی خبریں پڑھتے ہیں جس کے نتیجے میں بڑی بڑی یورپین حکومتیں ہر وقت اس کوشش میں مصروف رہتی ہیں کہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ حق یورپ کی اجتماعیت سے اپنی قوم کے لیے حاصل کریں۔ بس یہ جمعیہ کے مضمون کے مخالف ہے۔ جمعیت کا مضمون بالکل اور خبر دیتا ہے، آپ کو ایسے اجتماع کی ضرورت ہے، وہ اجتماع جو دلوں کو اکٹھا کرنے والا۔ بس دیکھیں روحانی تعریف نے کس طرح اس مضمون کو دنیا کی تعریف سے الگ اور بالا اور ممتاز کر دیا ہے۔ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، الگ الگ نہ ہونا، انفرادیت اختیار نہ کرنا، مانو تم مارے جاؤ گے۔ فرمایا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، وہ وقت یاد تو کرو جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مبعوث نہیں ہوئے تھے، تم کس طرح گروہ در گروہ بٹے ہوئے تھے، سارا عرب منتشر اور ایسے مخالف گروہوں میں بٹا ہوا تھا جو ان میں سے ہر ایک دوسرے کی جان لیوا تھا، ہر ایک دوسرے کے خون کا دشمن تھا۔ کیسا عجیب معجزہ ہوا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسی پر ہاتھ ڈال کر نہ صرف وہ عرب متحد ہوا، بلکہ اس عرب کو تمام دنیا کو متحد کرنے کی ذمہ داریاں سونپی گئی۔ وہ دین واحد اس عرب قوم میں کو عطا کیا گیا، ان کی قومیت کے طور پر نہیں، بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کے طور پر۔ پہلے اسلام کے سفیروں کے طور پر۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس مضمون کو اس طرح کھولا کہ یاد کرو تمہاری کیا حالت تھی، تم کس طرح اکٹھے ہوئے، کیا صرف قرآن پر اکٹھے ہوئے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ قرآن تو محمد رسول اللہ کے بعد بھی جاری رہا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس جمعیت میں خلل پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ بس اس رسی کا معنی کچھ اور ہے، صرف قرآن کریم نہیں ہے۔ قرآن کریم اس رسی کا تانا معنی ہے، لیکن یہ رسی بعض وجودوں میں ظاہر ہوا کرتی ہے، اور وہ سب سے پہلا وجود جو اس رسی کا اتم مظہر تھا، کامل مظہر تھا، اکمل مظہر تھا، وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ کے ہوتے ہوئے تمام عرب جس نے اسلام کو قبول کیا ایک ہاتھ کے تابع تھا، ایک آواز کے اوپر اٹھتا اور ایک آواز پر بیٹھ جایا کرتا تھا، کوئی افتراق کا شائبہ بھی وہاں دکھائی نہیں دیتا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حضور لوٹے تو وہی عرب تھا، وہی مسلمان تھے، وہی قرآن تھا، خلافت بھی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جن کو اجتماع کی عادت نہیں تھی انہوں نے انفرادیت اختیار کرنی شروع کی، اور یہ انفرادیت تھی جس نے اس جمعیت کو پارا پارا کرنا شروع کر دی۔ یہ وہ انفرادیت تھی جس کے نتیجے میں پھر آخر خلافت کی نعمت ان سے اٹھا لی گئی۔ فرمایا دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ یہ ان آیات کا پیغام ہے۔ جب میں آگے مضمون کو بڑھاؤں گا تو پھر آپ سمجھیں گے کہ یہ پیغام صرف ابتدائی حالات کا پیغام نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی جماعت کو تنبیہ فرمائی گئی ہے جو ایمان لا چکی ہے، جس نے رسی پر ہاتھ ڈال دیا ہے، جو اجتماعی طور پر ایک قوم بن کر منصہ شہود پر ابھر چکی ہے، اس کو یہ تنبیہ فرمائی جا رہی ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یہاں مسلمان مخاطب ہے۔ فرمایا یاد کرو اس دن کو جب کیسے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر خدا کی تمہارے دلوں کو اکٹھا کر دیا۔ یہ اجتماع کا معنی ہے کہ تمہارے دل مل جائیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر دوستیوں کی باتیں نہیں رہی، تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔
وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، یاد کرو تم آگ کے کنارے پر کھڑے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تمہیں خدا تعالیٰ نے اس آگ سے بچا لیا۔ بس آج جو بنی نوع انسان آگ کے کنارے پر کھڑے ہیں ان کے لیے بھی یہی نسخہ ہے، اور یہ نسخہ پہلے آپ کی ذات میں جاری ہوگا، آپ پر عمل دکھائے گا، آپ کو شفا بخشے گا، تب آپ بنی نوع انسان کی شفا کے اہل بنائے جائیں گے۔ فرماتا ہے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، دیکھو خدا کیسے کھول کھول کر مضامین کو بیان فرماتا ہے، کاش تم ہدایت پاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس کام کو ہمیشہ کے لیے جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تم میں سے ہمیشہ گروہ در گروہ ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں جو اس کام کے لیے وقف ہو جائیں، ہمیشہ بنی نوع انسان کو برائیوں سے روکتے رہیں اور نیکیوں کی تعلیم دیتے رہیں۔ اس ضمن میں میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو نیکیوں کی تعلیم دینے کا حکم ہے اور برائیوں سے روکنے کا حکم ہے، یہاں مسلمان مراد نہیں بلکہ مومنوں کی جماعت، وہ مومنوں کی جماعت مخاطب ہے جو خود نیکیوں کو اختیار کر چکی ہے اور بدیوں سے رک چکی ہے۔ ایک جگہ فرمایا ینہون عنہ و ینأون عنہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایسے ہیں جو منع کرتے ہیں اور خود بھی منع ہوتے ہیں، ایسے لوگ نہیں ہیں جو دوسروں کو تو منع کرتے ہیں اور خود منع نہیں ہوتے۔ تو یہاں غیر مراد ہیں، اور یہ تعلیم دی گئی ہے کہ بیشتر اس کے کہ وہ مذہب اسلام اختیار کریں، تمہارے لیے ضروری ہے کہ ہدایت کا کام جاری کرو، یہ انتظار نہ کرو کہ وہ تمہارے ساتھ اعتقاد میں اتفاق کریں، کیونکہ حسن و قبا کی ایک پہچان خدا تعالیٰ نے انسان کو بخشی ہے، کسی بھی مذہب سے وہ تعلق رکھتا ہو اس کو خدا تعالیٰ نے فطرت میں یہ ملکہ وضعیت فرمایا ہے کہ وہ برائی کو خوبی سے الگ دیکھتا ہے اور خوبی کو برائی سے الگ جانتا ہے۔ فرمایا کہ فطرت کی آواز تمہاری تائید کرے گی، کیوں اس تائید سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ جب خدا تعالیٰ نے فطرت کی ہوائیں تمہاری تائید میں چلا رکھی اور بدیاں فطرت کے خلاف کی جا رہی ہیں تو تم نیکی کی تعلیم دینا شروع کر دو، اور یہ انتظار نہ کرو کہ لوگ پہلے محمد رسول اللہ پر ایمان لے آئیں پھر تم ان کو نیکی کی تعلیم دو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو لوگ تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، جو لوگ بدیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں وہ کیسے محمد رسول اللہ کی اطاعت میں داخل ہوں گے؟ ان کے حالات درست کرو، اس قابل تو بناؤ کہ محمد رسول اللہ کی پیروی کر سکیں، اس کے بغیر وہ کیسے محمد رسول اللہ کی پیروی کی اہلیت اختیار کریں گے؟ اب آپ دیکھیں، آپ کا تجربہ ہے خصوصیت سے مغرب میں بھی، بعض پہلوؤں سے مغرب میں اور بحث والی پہلوؤں سے مشرق میں، کہ وہ برائیاں جو معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں وہ ہمیشہ اسلام کی راہ میں روک بنتی چلی جاتی ہے۔ اب یہ جنگ معاشرتی جنگ بن چکی ہے، وہ لوگ جنہیں شرابوں کی عادتیں پڑ گئی، جنہیں ناچ گانے کی عادتیں پڑ گئی، جنہیں کلم کلا بے حیائیوں کی عادتیں پڑ گئی، ان کو آپ کیسے حیا کی طرف بلائیں گے اگر آپ نے رفتہ رفتہ ان کی تربیت کا کام شروع نہ کیا؟ اگر آپ نے معاشرے کو برائیوں سے پاک کرنے کی کوشش نہ کی تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہو نہیں سکتے۔ میں نے بعض ایسے مسلمان غیر احمدی دوستوں کے واقعات سنے ہیں جو جانتے ہیں کہ احمدیت سچی ہے، لیکن جب ان سے کہا جائے کہ بیعت کر لو تو یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہم میں برائیاں بہت ہیں، کمزوریاں بہت ہیں، ہم بیعت کے اہل نہیں ہیں۔ حضرت مرزا سلطان احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رضی اللہ تعالیٰ لفظ تو ان پر نہیں غالباً اطلاق پائے گا کیونکہ حضرت مسیح السلام کی زندگی میں آپ کی بیعت نہیں کی آپ نے۔ آپ کو جب یہ پوچھا جاتا تھا، آپ سے جب یہ پوچھا جاتا تھا کہ حضرت مرزا صاحب کیسے تھے، تو وہ عاشقانہ رنگ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعریفیں کرتے تھے اور آپ کی تصدیق فرماتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ پھر آپ احمدی کو نہیں ہو جاتے اور بیعت کو نہیں کرتے، وہ کہا کرتے تھے مجھ میں کمزوریاں بہت ہیں۔
یہ تو ایک انکساری کا اظہار تھا. ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں، مگر ان آزاد قوموں میں، خواہ وہ مشرق سے تعلق رکھتی ہوں یا مغرب سے تعلق رکھتی ہوں، جہاں برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور نیکیاں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، وہاں اسلام کے پھیلنے کے امکانات کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے آپ کو یہ برائیوں کے خلاف جہاد آج سے شروع کرنا ہے، بہت پہلے شروع کرنا چاہیے تھا. اگر آپ نے نہیں کیا تو ہرگز انتظار نہ کریں کہ لوگ پہلے اسلام کو قبول کریں، پھر ان کو سمجھائیں کہ کیا باتیں غلط ہیں، کن باتوں سے تمہیں روکنا چاہیے، کن باتوں کو اختیار کرنا چاہیے. ایک صلاح عام دنیا کو دیں نیکیوں کی طرف بلانے کی، اور ایک انتباہ عام جاری کریں بدیوں سے ڈرانے کا، اور انہیں سمجھائیں کہ تم جن راہوں پر چل رہے ہو وہ ہلاکت کی راہیں، یہ جینے کے اعتبار نہیں ہے. چنانچہ میں اپنے سفروں میں اس سے پہلے بھی جو سفر اختیار کر چکا ہوں، ہمیشہ ان باتوں کو لازم پکڑتا ہوں. جب بھی میری قوموں کے سربراہوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، بڑی عاجزی اور انکسار سے ان کو سمجھاتا ہوں کہ میں کوئی سیاست دان نہیں ہوں جو ان کی تعریف کے لیے آیا ہوں. میں ایک مذہبی نمائندہ ہوں، میں انہیں حقیقت بتانے آیا ہوں. میں سچائی کی زبان بولوں. میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کی قوم میں کیا کیا کمزوریاں پیدا ہو چکی ہیں، ان کمزوریوں سے اس قوم کو بچائیں، ورنہ آپ کی راہ ہلاکت کی راہ ہے. اور میرا تجربہ ہے کہ سچائی کی آواز میں بڑی طاقت ہوتی ہے. جب بھی میں نے کھل کر مختلف قوموں کے سربراہوں سے یہ باتیں کی ہیں، کبھی کسی نے بھی اس کو برا نہیں منایا، بلکہ ان کے دل میں اسلام کے پیغام کا احترام ہمیشہ بڑھا ہے، اور انہوں نے پہلے سے بڑھ کر ادب اور عزت کے ساتھ مجھ سے سلوک کیا ہے. نیکی میں ایک طاقت ہے جس سے ادب پیدا ہوتا ہے، جس سے احترام پیدا ہوتا ہے. وہ طاقت کا سرچشمہ ہے جس کے نتیجے میں آپ کو طاقتور بنایا جائے گا، جس کے نتیجے میں آپ کو غلبہ عطا کیا جائے گا. اس سرچشمے سے پانی پیے بغیر کس طرح آپ دنیا کو ہدایت کی طرف بلائیں گے، کس طرح آپ دنیا کے مذاہب تبدیل کریں گے. بس یہ وہ ابتدائی قدم ہے جسے آپ کو لازماً اٹھانا ہوگا. ابتدائی قدم تو حیا کا قدم تھا. میرا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بنی نوع انسان کی طرف ان کو بچانے کے لیے نکلیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کو وہ اثر کی طاقت عطا کی جائے گی، جس کے بعد بالآخر انسان ہمیشہ ہدایت کی طرف آگے قدم بڑھانے لگ جاتا ہے. حمدن مبارکن کے متعلق میں نے آپ کو جمعے میں بتایا تھا، ہر اچھی چیز میں دراصل ایک برکت کا مضمون پایا جاتا ہے. جب آپ نیکیوں کی تعلیم کے ذریعے، بدیوں سے روکنے کے ذریعے، نیک نمونوں کے ذریعے اچھے اثر قائم کرتے ہیں تو آپ کو ایک نفسیاتی غلبہ عطا ہوتا ہے. لوگ آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں، آپ کی بات ماننے لگ جاتے ہیں، اور پھر آپ کے مذہب میں ان کو دلچسپی پیدا ہوتی ہے، اور وہی حقیقی دلچسپی ہے. فَمَا مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اگر تم ایسا کرو گے تو ہم یقین دلاتے ہیں کہ تم لازماً کامیاب ہوگے. دیکھو کامیابی کا کیسا نسخہ ہمیں سمجھا دیا گیا. یہی وہ نسخہ ہے جس پر عمل کرنے کے ذریعے ہم رب العالمین کی حمد سے تمام کائنات کو بھر سکتے ہیں. فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. دیکھیں کس طرح خدا تعالیٰ نے دوبارہ اس مضمون کو وہیں سے اٹھا لیا کہ یاد کرو جب محمد رسول اللہ نے تمہیں اکٹھا کیا تھا. یہاں خصوصیت سے مسلمان مخاطب ہیں، اور مسلمان دور آخر کے مسلمان ہیں. یہ جو تکرار فرمائی گئی ہے یہ اس زمانے کے مسلمانوں کو مخاطب فرمایا گیا ہے. فرمایا دیکھو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. یاد رکھو تمہیں خدا نے ایک ہاتھ پر اکٹھا کیا تھا، تم گروہوں میں بٹ چکے ہو، لیکن ہم تمہیں تنبیہ کرتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہ کرو. تمہیں لازماً دوبارہ ایک ہاتھ پر اکٹھے ہونا ہے. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اس کے لیے فلاح کی خوشخبری نہیں ہے. فرمایا وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ایسے لوگوں کے لیے عذاب عظیم مقدر ہے. فَيَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. دیکھیں کیسے مضمون کو کھول دیا. بینات فرمایا، اور بینات میں سے یہ بھی ایک بینہ ہے
کہ خدا تعالیٰ نے اس مضمون کو خوب کھول دیا، شک کا کوئی پہلو باقی نہیں چھوڑا۔ فرمایا دیکھو بعض چہرے جزا سزا کے دن سے ہوں گے، اور ان چہروں سے یہ سوال کیا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم وہ ہو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا تھا؟ فرمایا اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس اس عذاب کو چکھو جو اس وجہ سے ہے جو تم نے سچائی کو قبول کرنے کے بعد اس سچائی سے انکار کر دیا۔ یہ سچائی کون سی سچائی ہے؟ یہ وحدت کی سچائی ہے۔ سارا مضمون اسی سچائی کے ذکر سے بھرا پڑا ہے۔ یہ حبل اللہ پر ہاتھ ڈالنے کی سچائی ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اکٹھے ہونے کی سچائی ہے، یہ آپ کے بعد اس خلافت پر اکٹھے ہونے کی سچائی ہے جو محمد رسول اللہ کے فیض سے آخرین میں دوبارہ جاری ہونے کا وعدہ دیا گیا۔ بس آپ کو سچائی ہیں، آپ اس سچائی کے مظہر ہیں جس کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا گیا ہے، اور مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب تک تم اس سچائی کی طرف لوٹو گے نہیں، جب تک اس رسی کو دوبارہ مضبوطی سے تھام نہیں لو گے جو خدا تعالیٰ دوبارہ آخرین میں اتارے گا تاکہ تمہارا تعلق محمد مصطفیٰ سے ہمیشہ کے لیے مضبوط تعلق بن جائے، اس وقت تک تمہاری نجات کی کوئی راہ نہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ لوگ جن کو چہروں کا نور عطا کیا جائے گا تو وہ لوگ ہیں جو دوبارہ اس رسی پر مضبوطی سے ہاتھ ڈال دیں گے اور پھر اولین سے ملائے جائیں گے۔ جیسے اولین کے چہرے نور سے پر رونق تھے اور روشن تھے، اسی طرح آخرین کے چہرے دوبارہ اسی نور سے پر رونق کیے جائیں گے، اسی نور سے ان کو زینت بخشی جائے گی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے جو آسمان سے اتارا گیا۔ وہ مجسم نور ہے جس کا سورہ نور میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ فرمایا ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہاں خوشخبری بھی ہے اور یہ بتایا بھی گیا ہے کہ اب نیکی کو اختیار کرنے کے بعد پیچھے قدم نہیں ہٹانا۔ اور ایک خوشخبری بھی ہے، ایک اور خوشخبری بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اب خلافت دائمی ہوگی۔ ہم فیہا خالدون کے مضمون کو سمجھنا ہو تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے پر سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے ہیں ان پر غور کریں۔ آپ نے فرمایا قدرت ثانیہ جو عطا کی جائے گی وہ دائمی ہوگی، وہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ بس دیکھیں خالدون کا مضمون کس طرح اس مضمون سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ بس خلافت کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہیں، وفا کے ساتھ اور اجتماعی طور پر، اور انفرادیت کو ترک کر دیں، یہ ہلاکت کی راہیں ہیں۔ انفرادیت کو ان معنوں میں بے شک ترقی دیں کہ آپ کی انفرادیت ذاتی اصلاح کی غرض سے ہو، آپ اپنے خطرے کی حالت بہتر بنانا چاہیں، آپ اس خطرے کو جب سمندر میں ڈالنا چاہتے ہو اور لازماً آپ کو سمندر کے سپرد کرنا ہوگا تو ان معنوں میں انفرادیت اختیار کریں کہ اس قطرے میں جتنے نقص ہیں اسے دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ سمندر آپ کے وجود سے گدلا نہ ہو اور آپ کے وجود سے میلا نہ ہو اور آپ کے وجود سے زہریلا نہ بن جائے۔ انفرادیت کا مقام یہی مقام ہے، اس سے آگے ایک قدم بھی انفرادیت کو اٹھانے کی اجازت نہیں۔ پھر اپنے آپ کو اجتماعیت کے سپرد کر دیں، اور وہ اجتماعیت وہی ہے جس کا میں نے بیان کیا، جو خلافت کے ذریعے دوبارہ اس بنی نوع انسان کو بچانے کے لیے عطا کی گئی۔ اگر اس مضمون کو سمجھنے کے بعد اس سے تعلق جوڑیں اور مضبوطی کے ساتھ وحدت قومی کو اختیار کرتے ہوئے، اجتماعی وحدت کو اختیار کرتے ہوئے آپ خلافت کی راہ سے، خلافت سے گہرا تعلق مضبوط اور قائم رکھیں، تو میں آپ کو قرآن کے الفاظ میں خوشخبری دیتا ہوں کہ اولئک هم المفلحون، آپ لازماً فلاح پائیں گے، آپ لازماً ان مقاصد کو پورا کریں گے جن مقاصد کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے۔ آپ لازماً تمام بنی نوع انسان کو امت واحدہ میں تبدیل کرنے کی طاقت عطا کی جائے۔ خدا کرے کہ ایسا ہی۔
اب ہم دعا کرتے ہیں، لیکن میں پھر آپ کو سمجھا دوں، میں تجربے سے جانتا ہوں کہ خلافت کے نعرے بلند کرنے سے تعلق پیدا نہیں ہوا کرتا. خلافت سے سچا تعلق اسی کو ہے جس کا خلافت سے وابستہ ہر انسان سے تعلق قائم ہو جاتا ہے. جب تک تالیف قلب کا مضمون آپ کے وجود میں ظاہر نہ ہو، اس وقت تک آپ کے خلافت سے تعلق کا وعدہ یا خلافت سے تعلق کا نعرہ جھوٹا رہے گا اور خالی رہے گا اور بے معنی رہے گا. اس لیے ان معنوں میں اپنا تجزیہ کرتے چلے جائیں. اگر آپ کا خلافت سے تعلق بڑھتا ہے اور اس تعلق کے ساتھ جماعت کے ساتھ آپ کا تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے، نظام جماعت سے آپ کا تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے، نظام جماعت کے ادنا سے ادنا عہدیداروں کے سامنے آپ سر تسلیم خم کرنے لگتے ہیں، تو پھر آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون کا مضمون آپ پر صادق آئے گا. آپ نہیں بلائے جائیں گے واپس جب تک خدا کے نزدیک آپ مسلمان نہیں لکھے جائیں. اور اس تشریح کے بعد آئیے اب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اس مضمون کے کا فیض پانے کے لیے دعا کرتے ہیں.